قرآن کے سورہ بقرہ میں ایک آیت اس طرح ہے کہ کم من فیتن قلیلتن غلبت فیتن کثیرتم باذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ایک قانون فطرت کو بیان کر رہا ہے، یعنی لا آف نیچر کو۔ قانون فطرت کا مطلب ایک ایسا قانون جو کبھی بدلنے والا نہیں ہے۔ اس آیت کے تحت اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ کتنے ہی چھوٹے گروہ ایسے ہیں جو بڑے گروہ پر غالب آئے ہیں اللہ کی اذن سے، اللہ کی مرضی سے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ قرآن کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ، جیسا کہ میں نے عرض کیا، ایک قانون فطرت کو بیان کر رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں چھوٹے گروہ اور بڑے گروہ کے درمیان دراصل اللہ تعالیٰ نے ایک ماحول قائم کر رکھا ہے، اور وہ ماحول وہ ہے جسے آپ چیلنج یا کمپٹیشن کہتے ہیں۔ اس چیلنج اور کمپٹیشن کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی ایک گروہ غالب آ جاتا ہے اور کبھی دوسرا گروہ، قرآن کی اس آیت کے مطابق۔ لیکن جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں جو چھوٹا گروہ ہے یا پھر کمزور فرد ہے، چھوٹا گروہ جماعت کے روپ میں اس کو سمجھیے، اور ایک کمزور فرد، ایک انڈیویجول کمزور فرد، اس کے لیے بھی ممکن ہے کہ وہ اس دنیا میں ڈومیننس کا درجہ حاصل کر لے۔ اور وہ اس طرح ہوتا ہے کہ جب ایک گروہ چھوٹا گروہ کی حیثیت رکھتا ہے تو اس کو بڑے گروہ کی طرف سے مسلسل چیلنج درپیش ہوتے ہیں۔ چھوٹا گروہ اس چیز کو برداشت کرتا ہے جو بڑے گروہ کو برداشت نہیں کرنا پڑتا۔ مثلا چھوٹے گروہ کو صبر کی مشقت سے گزرنا پڑتا ہے، چھوٹے گروہ کو بڑے گروہ کی طرف سے ہمیشہ چیلنج کا سامنا ہوتا ہے۔ اب اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ چھوٹا گروہ ہمیشہ مینٹلی ایکٹیو ہوتا ہے، اور وہ سوچتا رہتا ہے کہ کیسے میں اپنے معاملات کو درست بناؤں، اور اس کا آخری نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ چھوٹا گروہ رفتہ رفتہ اپنی صلاحیتوں کو بڑھاتا رہتا ہے، اور پھر وہ ایک کریٹیو گروپ بن کر، تخلیقی گروپ بن کر ابھر جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں جو بڑا گروہ ہے اس کو کوئی چیلنج نہیں ہوتا ہے، اس کے لیے آسانی ہی آسانی ہوتی ہے، وہ آرام سے زندگی گزارتا ہے، اس کے لیے کسی کی طرف سے کوئی چیلنج نہیں ہوتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی طرف سے غافل ہو جاتا ہے، اور پھر اس کا آخری نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ ایک ان کریٹیو گروپ بن جاتا ہے، یعنی ایک غیر تخلیقی گروہ۔ اور پھر جو گروہ غیر تخلیقیت کے حامل ہوں، پھر ان کے لیے اس دنیا میں صرف اور صرف ناکامی ہے۔ لہٰذا جو لوگ کسی ملک میں، کسی علاقے میں اقلیت کا درجہ رکھتے ہیں، مائنورٹیز کا درجہ رکھتے ہیں، ان کے لیے قرآن کی اس آیت میں بہت بڑی امید ہے۔ مزید یہ کہ اس آیت کا تعلق ایک گروہ سے ہی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ابدی قانون ہے، اٹل قانون ہے، اور سب کے لیے ہے۔ جو گروہ اس قانون کو فالو کر لے وہ گروہ کامیاب ہو جائے گا، اور جو گروہ اس قانون کو فالو نہ کرے وہ ناکام ہو جائے گا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹا گروہ جب اپنے آپ کو دبی ہوئی حالت میں پاتا ہے، یا کوئی کمزور فرد یا ویکتی اپنے آپ کو کمزوری کی حالت میں پاتا ہے، تو وہ شکایت میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس کے اندر کمپلین کی صفت پیدا ہوتی ہے، اور یہ کمپلین کی صفت اس کی بنی بنائی زمین جو خدا کی طرف سے بنی ہوئی ہے اس سے وہ محروم ہو جاتا ہے، اس کو کھو دیتا ہے، اور پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو بڑی قوم ہے، جو بڑے لوگ ہیں، وہ اسی طرح اپنے ڈومیننس کو بنائے رکھتے ہیں۔ اس ملک میں مسلمانوں کا درجہ مائنورٹی کا ہے، مسلمانوں کے لیے اس میں بہت زیادہ امید ہے۔ اب امید یہ ہے کہ ان کے لیے اس بات کا پورا امکان ہے، پاسبلٹی ہے کہ اگر وہ خدا کی اس قانون کو فالو کر لے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو عزت اور غلبہ کی زندگی دے گا۔ اور اس کا طریقہ کیا ہے کہ اکثریت قوم کی طرف سے جو درپیش مسائل ہیں ان کو وہ مسائل اور پرابلمس نہ سمجھیں، بلکہ ان کو وہ چیلنج سمجھیں، اور پھر ان مسائل کو چیلنج سمجھتے ہوئے اپنی داخلی تعمیر و ترقی کا کام شروع کر دیں۔ ایک وقت آئے گا کہ پھر یہی چھوٹے گروہ، یعنی آپ جو اقلیت میں ہیں، اقلیت میں رہتے ہوئے غلبہ حاصل کر لیجئے گا۔ یہ پوری تاریخ اس آیت کی گواہی دے رہی ہے۔